هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب العلم والعظۃ باللیل. باب ہے رات کو علم اور نصیحت کی بات کہنا. حدثنا صدقۃ اخبرنا ابن عیینۃ عن معمر عن الزہری عن ہند عن ام سلمہ. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں قالت استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیدار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ ایک رات. فقال کہا سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن. آج رات کس قدر فتنے نازل کیے گئے. وماذا فتح من الخزائن اور کس قدر خزانے کھول دیے گئے. ایقظوا صواحبات الحجر حجروں والیوں کو جگا دو. فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. دنیا میں بہت سی لباس پہننے والی عورتیں آخرت میں برہنہ ہوں گی. امام بخاری نے باب ذکر کیا رات کو علم اور نصیحت کی بات کی جا سکتی ہے. یہ باب قائم کرنے کی شاید وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کیا ہے. رات کو بلا وجہ جاگنا اور تادیر گفتگو کرتے رہنا یا اپنے دیگر کام کاج میں مشغول ہونا ناپسندیدہ ہے. تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رات کو علم اور نصیحت کی جو بات ہے، تعلیم اور تعلم کا جو معاملہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ علم اور نصیحت کا معاملہ ایسا ہے کہ رات سوئے ہوئے لوگوں کو بھی بیدار کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجروں والیوں کو یعنی اپنی تمام کی تمام ازواج مطہرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ آج رات بہت سے یعنی کئی سارے جو فتنے ہیں وہ نازل ہوں گے اور کس قدر خزانے ہیں جو نازل کیے جائیں گے. اس حدیث میں جو آئندہ آنے والے فتنے تھے ان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. جیسے مسلمانوں نے کیسر و کسریٰ کے خزانے فتح کیے، ایران، عراق، شام، مصر، افریقہ، خراسان، ہند اور سندھ، مشرق اور مغرب تک جو اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا. اس سے مال و دولت جو تھی وہ بکثرت مسلمانوں میں آئی اور مال و دولت کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں وہ بھی بہت زیادہ تھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ان فتنوں کی طرف بھی اشارہ کیا جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، علی رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی اس کی طرف اشارہ ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت تھی وہ بھی اس کی طرف اشارہ ہے. حجر اسود کو جو اکھاڑا گیا اور 22 سال تک حجر اسود جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے جدا رہا. تاتاریوں نے جو بغداد پر حملہ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، اور پھر ایسے فتنے آئے کہ جو فتنے
نہ ختم ہونے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام فتنوں کی طرف جب اشارہ کیا تو کہا کہ گھر والیوں کو اٹھاؤ اور وہ نماز پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دستور تھا، جب بھی آپ کو پریشانی ہوتی، مصیبت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے صبر کرتے اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے صبر کو مانگتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تھا تو آپ نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بھی نماز پڑھنے کا رات کو حکم دیا جس نے کوئی ایسا خواب دیکھا جو ناپسندیدہ تھا، رات سویا اور ناپسندیدہ کوئی خواب تک دیکھ لیا، تو ایسے بندے کو بھی چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اور نماز کے ذریعے اپنی اس خواب کی وجہ سے جو طبیعت میں بے قراری پیدا ہوئی ہے اور جو پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں وہ نماز کے ذریعے اس کو حل کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سبحان اللہ کہا، جہاں فتنوں کا تذکرہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو جب تعجب ہوتا ہے یا کوئی خوفناک معاملہ اس کے سامنے آتا ہے تو بجائے یہ کہ وہ جزا فضا کرے، یہ الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے سبحان اللہ، یہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اپنی ازواج کو، کہا کہ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی ہی ایسی خواتین ہیں جو دنیا میں تو لباس پہنتی ہیں لیکن آخرت میں ان کے پاس کسی قسم کا لباس نہیں ہوگا۔ ویسے ہم نے ان باتوں کو بھی پڑھا ہے کہ یحشر الناس حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اور بغیر ختنے کے تمام لوگ قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف جائیں گے، تو لباس تو نہیں ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا، کتنی عورتیں دنیا میں لباس پہنتی تھیں لیکن آخرت میں ان کے پاس لباس نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ لوگوں کو ویسے ہی برہنہ اٹھایا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو جو لباس ہیں وہ اپنی اپنی ترتیب کے اعتبار سے پہنائے جائیں گے۔ شروع میں اگرچہ لباس نہیں ہوں گے لیکن اللہ رب العالمین کی پھر ایک ترتیب ہے اور اس ترتیب کے مطابق لباس جو ہے وہ پہنائے جائیں گے۔ لیکن وہ عورتیں جو دنیا میں لباس تو پہنتی تھیں لیکن اس قدر باریک ہوتا تھا، لباس پہنتی تھیں لیکن اس لباس کی موجودگی میں بھی جسم کے جو اعضاء تھے اس کی نمائش ہوتی تھی، تو قیامت کے دن یہ عورتیں بے لباس ہوں گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کا لباس ایسا تھا کہ لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، تو اللہ پھر قیامت کے دن ان کو لباس پہنائیں گے ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں بھی ان کی مقصود یہی تھا کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہو، تو اللہ ان کی اس خواہش کو قیامت کے دن ایسے پورا کریں گے کہ ان کو لباس دیا ہی نہیں جائے گا۔ بہرحال امام بخاری نے جس بات کو ذکر کیا کہ رات کو جو تعلیم کا سلسلہ ہے یہ رکھا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کی فوری بعد سو جایا جائے، لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ بلا وجہ باتیں کی جائیں۔ اگر تعلیم اور تعلق کا سلسلہ ہو، سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ ہو، واعظ و نصیحت کی ضرورت ہو، تو اس میں شریعت نے رخصت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔